السلام علیکم ناظرین۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے اس امتحان کے دو اجزاء ہیں، ایک شکر گزاری اور دوسرا صبر۔ عام طور پر ہم صبر کے امتحان کو ایک بہت مشکل امتحان سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے ہم میں سے کون ہے جو تکلیفوں کو پسند کرے، محرومی کو پسند کرے، مشکل حالات کو پسند کرے۔ سب چاہتے ہیں زندگی میں آسانیاں ہوں، نعمتیں ہوں، سہولتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے ہم پہ یہ کرم کیا ہے کہ نعمتوں کا جو معاملہ ہمارے ساتھ ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر میں بھرے ہوئے گلاس کی تمثیل سے اسے سمجھاؤں تو یوں سمجھیے کہ ہمارا گلاس ہمیشہ نعمتوں سے بھرا رہتا ہے۔ کچھ خالی ہوتا ہے تو کتنا، 1%، 2%، 3%، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک تمثیل سے اگر آپ کو میں سمجھانا چاہوں تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو لیبارٹری میں جا کے وہاں معلوم کر لیجئے کہ مختلف بیماریوں کے کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ سینکڑوں قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ بیماریوں کی تعداد چیک کر لیں، جو ضرر دینے والے بیکٹیریا اور وائرس پائی جاتے ہیں ان کی تفصیل دیکھ لیجیے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ہزارہ قسم کی بیماریاں ہیں اور ہزاروں قسم کے وائرس اور بیکٹیریا ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، بہت کم ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں، بہت کم وائرس اور بیکٹیریاز ہمیں اٹیک کرتے ہیں، ہم اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے سے انعام کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے، نعمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے، تو زندگی میں اکثر حالات میں ہم ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ جو مشکلات ہیں، محرومی ہے، تکلیفیں بہت کم آتی ہیں تو آنے کے بعد چلی جاتی ہیں، اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بہت سخت حالات آئیں یا بہت بڑی محرومی آئے تو ان کی تعداد عام طور پر بہت کم ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے قرآن مجید میں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا، اس طرح کے صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حد و حساب ہے۔ اور اس بے حد و حساب کا مطلب میں آپ کو چاہوں گا کہ سمجھاؤں۔ دیکھیے اس دنیا میں ہم یہ بات جانتے ہیں، سائنسدان ہمیں بتا چکے ہیں کہ ہماری اس کائنات کے اندر کھرب ستارے، یعنی خربوں کو آپ خربوں سے ملٹیپلائی کریں، ٹریلینز کو آپ ٹریلین سے ملٹیپلائی کریں تو ستارے جو آبزرویبل یونیورس ہے، جس کائنات کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس میں ستاروں کی تعداد اتنی ہے کہ خربوں کو خربوں سے آپ ضرب دیں تو اس کا جو حاصل عدد ہوگا اتنے ستارے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو کائنات ہم نے نہیں دیکھی اس میں بھی ستارے موجود ہوں گے۔ تو گویا کہ اگر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ خربوں ستارے دینا شروع کریں تب بھی ان کی کمی نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ بے حساب میں دوں گا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو 10 نیکیاں ہیں، یہ جو 100 نیکیاں، یہ جو 700 گنا اجر ہے، یہ سب کونے میں ہو جائے گا، یعنی پھر ترازو کونے میں رکھ دیا جائے گا اور پھر بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جو ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے، ایک فلیٹ کے لیے 200-400 گز کا گھر بنانے کے لیے ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ دے رہے ہیں، یعنی ہماری یہ زمین دیکھ لیجئے آپ، اس پہ اگر آپ گول چلنا شروع کریں تو 25,000 کلومیٹر چلنے کے بعد آپ اس کا بس ایک چکر لگائیں گے، اور اس زمین کو آپ 13 لاکھ گنا بڑا کر دیں تب کہیں جا کے ہمارا سورج بننے کا جو ایک ستارہ ہے۔ اس سورج جیسے کھرب ستارے اللہ کے ہاں موجود ہیں جو وہ انسانوں کو نعمت کے طور پہ عطا کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اس کو جس طرح چاہے ان کو آباد کرو، ان کی تعمیر کرو۔ تو یہ وہ بدلہ ہے جو ہمارے آگے آنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بدلہ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں صبر کی روش اختیار کی۔ تو آج صبر کو ہم ایک ایسی ہستی کی کہانی میں دیکھیں گے جسے قرآن مجید نے صبر کا رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ یعنی ہم چونکہ تکلیفوں سے گھبراتے ہیں، پریشانیوں سے گھبراتے ہیں، تو قرآن مجید نے ہمیں ایک جلیل القدر پیغمبر کی داستان سنائی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان سنائی ہے، جس داستان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کس طرح ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان پر جائیں، میں چاہوں گا کہ صبر کے حوالے سے قرآن مجید کے کچھ بیانات آپ کو سنا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام اعمال کے مقابلے میں صبر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ گویا کہ تمام اعمال کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔
یعنی جنت کا جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اور ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اپنے تعصبات سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، اپنی فرقہ وارانہ اور گروہی وابستگیوں سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، ہر طرح کے تعصبات کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے، اور پھر قرآن مجید کے ایمان کو جو اس میں بیان ہوا ہے بے کم و کاست ماننا پڑتا ہے۔ یہ ایمان کی شرط ہے۔ ظاہر ہے ہم میں سے بہت کم لوگ اس شرط کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عمل صالح کا مطالبہ ایک بہت مشکل مطالبہ ہے۔ قرآن مجید ایمان کو بیان کرتا ہے، عمل صالح کو بیان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اس کے بعد جنت ملے گی۔ قرآن مجید اعمال کی ایک فہرست بیان کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کے بعد جنت ملے گی۔ لیکن صبر کا معاملہ بڑا ایکسیپشنل ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صرف صبر کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ جنت اس کا بدلہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ مقامات مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا ہے کہ یہی لوگ فائز المرام ہیں، یعنی جنت کی کامیابی صبر کرنے والے ہی حاصل کریں گے۔ سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبْرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اہل ایمان کو ان کے صبر کے بدلے میں رہنے کے لیے جنت کے باغات اور پہننے کے لیے ریشم کی پوشاکیں دی جائیں گی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ فرقان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ مطلب اس کا یہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی شکل میں دیا جائے گا، اس میں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ جگہ ہے بسنے اور ٹھہرنے کی۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جا کے رہنا اور پھر وہاں پہ ہمیشہ رہنا۔ بسنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ٹھہرے رہنے کا مطلب یہ ہے، مستقر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے، آپ کا مستقل ٹھکانہ وہی ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام ہے، سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ہمیشہ رہنے والے باغ، یعنی عاقبت کا گھر کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد، بیویوں اور اولاد میں سے اس کے اہل بنیں گے۔ نہ صرف یہ کہ اہل ایمان خود جائیں گے بلکہ ان کے رشتہ دار بھی اس میں داخل کیے جائیں گے۔ اور پھر دیکھیے اب صبر کا ذکر کس طرح آ رہا ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے، کیا کہتے ہوئے آئیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، یعنی تم پر سلام ہو اس واسطے کہ تم نے جو صبر کیا، فنعم عقبی الدار، بس کیا ہی شاندار ہے یہ اگلے گھر کا اچھا انجام۔ تو قرآن مجید کے یہ بیانات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف صبر کرنے ہی کو وہ مقام دے رکھا ہے کہ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر صحابہ کرام سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ بتایا گیا ہے کہ صبر کے پہلو سے کون کون سی آزمائش ہے جو پیش آ سکتی ہے، بلکہ اس کا بدلہ بھی اسی دنیا میں اور آخرت میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ ان کی مائیت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گرچہ یہاں پر نماز کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں، یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور دیکھو اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں مگر تم کو اس زندگی کی حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ اور پھر وہ واضح کرتے ہیں یہ بات کہ کیا امتحان ہیں جو خدا کی راہ میں صحابہ کرام کو پیش آئے، اور ان کے بارے میں پھر قرآن مجید جو بیان کرے گا اجر وہ بھی میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم یقیناً تمہیں کسی قدر خوف سے، بھوک سے اور جان و مال اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ یہاں پر کسی قدر کا مطلب سمجھ لیے یہ جو بشیم ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں پر ایک جیسی سخت مصیبتیں نہیں آئیں گی، ہر وقت بھی نہیں آئیں گی، اور کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر ساری مصیبتیں آ جائیں، بلکہ کچھ مصیبتیں آئیں گی۔ البتہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، ظاہر ہے کہ ان کی تو جان گئی، ان کا تو سب کچھ گیا، تو ان کا الگ سے ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، وہاں پر وہ رزق پا رہے ہیں، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والے کو، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں جن کو خوشخبری سنائی گئی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں اور رحمت ہوگی، اور یہی ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی خدا کی عنایتیں پانے کا راستہ، اس کی رحمت پانے کا راستہ اور ہدایت پانے کا راستہ، گویا کہ جنت کا راستہ اصل میں صبر کا راستہ ہے۔ تو قرآن مجید کے نزدیک یہ صبر کی اہمیت ہے۔ اور پھر اب میں آتا ہوں قرآن مجید کے اس واقعے کی طرف جو ایک عظیم شخصیت کا واقعہ ہے، جو گویا کہ صبر کے اندر کیا رویہ درست ہے، اس اعتبار سے ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ ان کے زمانے کے متعلق تو سچی بات یہ ہے کہ محققین بھی کوئی چیز قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ 1000 قبل مسیح یا 900 قبل مسیح یا 1100 قبل مسیح کے لگ بھگ کا ہے۔ اس کے چونکہ بعض اشارے ان کے واقعے میں ملتے ہیں کہ ان کے جب جانور ہلاک ہوئے تو قوم سبا کے لوگوں کا ذکر آتا ہے، اور ان کا زمانہ کم و بیش یہی ہے، تو یہاں سے محققین نے ایک رائے قائم کی ہے۔ ان کی نسل کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسحاق کے جو بڑے بیٹے تھے عیسو، یہ ان کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل کے پاس یہ جو صاحب تھے عیسو، یہ پیغمبر نہیں تھے، حضرت یعقوب پیغمبر تھے جو حضرت اسحاق کے چھوٹے بیٹے تھے۔ عیسو جو تھے جن کو ادوم بھی کہا جاتا ہے، وہ حضرت اسماعیل یعنی اپنے تایا کے پاس چلے گئے تھے، وہیں انہوں نے شادی کی تھی، اور عرب کے شمال میں یہ آباد ہو گئے تھے۔ تو اسی علاقے میں گویا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ بہت بڑے سردار تھے، بہت مال و دولت ان کے پاس تھی، وہ نبی بھی تھے، تو بے پناہ عبادت گزار تھے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اور صبر و شکر کا ایک رول ماڈل تھا جو ان کی ہستی میں قائم تھا۔ لیکن جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتے، عبادت کی تلقین کرتے، تو لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی شیاطین نے وسوسہ انگیزی شروع کر دی کہ یہ خدا کی عبادت جو کرتے ہیں تو ان کو تو اتنا دے رکھا، انہیں تو کرنی چاہیے۔ اگر ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، اور پھر یہ عبادت گزار رہیں، پھر یہ نیکی کی بات کریں، پھر یہ برائی سے رکیں، پھر یہ خدا کے اوپر اپنا توکل قائم رکھیں، پھر یہ صبر کرنے والے ہوں، پھر ہم مانیں گے کہ یہ حقیقی معنوں میں اپنی دعوت میں، اپنی بات میں سچے ہیں۔ جب یہ بات بہت زیادہ پھیلی اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے شیاطین ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دنیا کو دکھانے کا فیصلہ کیا کہ میرا بندہ جس پیمانے کو تم سامنے رکھ رہے ہو اس پر بھی پورا اترے گا، اور یہ قیامت کے دن تک کے لیے ایک رول ماڈل بنے گا۔ چنانچہ پہلی جو ابتلا ان کے اوپر آئی، جو پہلا امتحان ان کا لیا گیا، وہ ان کے مال کے حوالے سے تھا۔ ان کا مال بہت تھا، یعنی اس زمانے میں جو معیار تھا کہ مال مویشی ہوں اور بہت سارے جانور ہوں کسی شخص کے پاس، گلہ بانی کا وہ زمانہ تھا۔ تو ہوا یہ کہ ان کے جو مال مویشی تھے اس کے اوپر حملہ آوروں نے حملہ کیا، اور ان کے سارے مال مویشی وہ ہانک کے لے گئے۔ پھر اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا امتحان ان کے اوپر آیا، جو فوراً ہی آیا، وہ یہ کہ ان کی جتنی بھی اولاد تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ تو یہ عظیم ترین مسائل تھے، مشکلات تھی، پریشانیاں تھے، کمر توڑ دینے والے صدمے تھے جو ان کو پہنچے، اور پے در پہ پہنچے۔ لیکن جو صدمہ انہیں آتا، جو تکلیف انہیں آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ شکوہ کریں، ان کی زبان سے صرف ایک ہی کلمہ نکلتا، رب نے دیا، رب نے لیا، رب کا نام مبارک ہو۔ اور یہ فرماتے کہ میں ننگا پیدا ہوا تھا اور میں اپنے رب کی طرف ننگا ہی لوٹوں گا، میں اپنے رب کی طرف ننگا ہی جاؤں گا۔ تو اس کی عنایت، اس نے جو دیا اس کی رضا پہ میں راضی ہوں، جو اس نے لیا میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو یہ غیر معمولی رول ماڈل تھا جو انہوں نے قائم کیا۔ اس پہ اب لوگوں نے ایک اور بات کہنی شروع کی کہ بھئی ٹھیک ہے، لوگ نقصان برداشت کر لیتے ہیں، مال کا نقصان بھی برداشت کر لیتے ہیں، جان کا نقصان بھی اپنی اولاد کا ہو جائے تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن انسان پر جب خود آزار آتا ہے
دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو پھر لوگ اس صبر پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس کا بھی رول ماڈل بنانے کا فیصلہ کیا، اور جسمانی طور پر وہ ایسے سخت آزار میں گر گئے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے لیے زندگی نارمل گزارنا ممکن نہیں رہا۔ جو تفصیل اس کی پچھلے صحیفوں میں آئی ہے وہ بہت زیادہ شاید مبالغے پہ مبنی ہو، لیکن اگر اس کی تصغیر کر کے بھی اسے بیان کیا جائے تو پورے جسم کے اوپر پھوڑے پھنسی ان کے نمودار ہو گئے، اذیت بھی بے پناہ ہوتی تھی، اور ان کے ظاہری احوال بھی بہت تکلیف دہ ہو گئے تھے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ 13 برس تک وہ گزرے۔ یعنی اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم لوگ جو ایک لمحے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، ہم لوگ جو ایک دن، ایک صبح، ایک شام تکلیف کے ساتھ نہیں جی سکتے، حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 5000 ایام اس تکلیف کے اندر گزرے، اور ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، رب نے دیا، رب نے لیا، رب کا نام مبارک ہو۔ کوئی ناشکرہ پن نہیں تھا، کوئی بے صبرہ پن نہیں تھا، کوئی کلمہ شکوہ و شکایت کا زبان سے نہیں نکلا۔ وہ تنہا تھے اور ان کی وفادار بیوی ان کے ساتھ تھیں۔ 13 برس جب اس حال میں گزر گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو وہ شخص ہیں شاید جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تڑپ کے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے تکلیف و ضرر نے آ لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی میں تکلیف میں مبتلا ہوں، اور دیکھیے اس دعا کے اندر وہ شکایت بھی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سے شفا بھی نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی نہیں مانگ رہے، وہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، لیکن بات اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تکلیف بہت زیادہ گزر چکی ہے، وقت بہت گزر گیا ہے، لوگ اب باتیں بنانے کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو تڑپ کے انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور اس کی رحمت کو اس کے سامنے رکھ دیا، اور یہ بتایا کہ میں دکھ میں ہوں، میں آزار میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، اور تو ارحم الراحمین ہے، اب فیصلہ کر لے۔ تو پھر خدا کی رحمت نے جوش مارا اور انہیں حکم دیا کہ تم اپنا پاؤں رگڑو زمین کے اوپر، وہاں سے چشمہ پھوٹے گا، اس میں نہاؤ، تو اس میں تمہیں مکمل طور پر شفا مل جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے جو اہل و عیال تھے وہ لوٹائے، جتنی اولاد پہلے تھی اس سے زیادہ ان کی اولاد ہوئی، اسی طریقے سے جو ان کا مال تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا، اور پھر مزید جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان کیا وہ یہ کہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب میں ان کا تذکرہ کر کے ان کی عظمت کو قیامت تک کے لیے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اور جس طرح قرآن مجید کا طریقہ ہے، ہم نے حضرت داؤد کے معاملے میں بھی دیکھا تھا، حضرت سلیمان کے معاملے میں بھی دیکھا تھا کہ پچھلے صحیفوں میں، بائبل میں تحریفات جو ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں جو انبیاء کے کریکٹر کے اوپر الزام لگتے ہیں، قرآن مجید نے سورہ صاد میں اس کی بھی کریکشن کی ہے اور صحیح بات کو سامنے رکھا، اور جو غلاظتیں انہوں نے ڈالی تھیں ان کو دھویا ہے۔ انہوں نے جو بات اس پورے واقعے کے اندر ایڈ کر دی تھی کہ ایک طرف تو وہ دکھا رہے ہیں کہ بہت صابر ہیں، اور یہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ آخر میں بھی بہت احسان کیا، بیچ میں اس میں انہوں نے یہ بات ڈال دی کہ حضرت ایوب شکوہ شکایت انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کیا باقاعدہ، اور یہ فریاد کی کہ مجھ پہ یہ مصیبتیں کیوں آئیں، اور اس طرح کی بڑی بیہودہ چیزیں بعض اس کے اندر داخل کر دی گئی ہیں جس کو پڑھ کے کوئی شخص کہہ نہیں سکتا کہ یہ کوئی صابر آدمی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے سورہ صاد میں اس کی بھرپور تردید کی ہے، یہ بات کہہ کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ اور پھر کوئی بات اگر تھی جس کا افسانہ بنا دیا گیا تھا، قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ کسی موقع کے اوپر زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی تھی تو ان میں اس درجے کا احساس تھا کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ پروردگار میں صحت مند ہو جاؤں تو 100 کوڑے لگاؤں گا اپنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ صحت مند ہوئے تو ان سے یہ کہا کہ تم اپنی قسم میں جھوٹے مت ہو، اس لیے کہ تم نے میرا نام لے کے کھائی تھی قسم، تم یہ کرو کہ ایک تنکے لو، ان کی ایک جھاڑو بناؤ اور وہ اپنے تم مار دو، تو تمہاری قسم گویا کہ پوری ہو جائے گی۔ یہ کوئی ہیلا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت کی تھی، اور یہ خاص ان کے ساتھ معاملہ تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح کا ہیلا کیا جا سکتا ہے، یہ بتایا ہے قرآن مجید نے کہ وہ اپنے بندے پہ کتنے مہربان تھے کہ اس کے جسمانی وجود کو بھی پاک کیا اور اس کے روحانی وجود کی پاکی کا بھی انتظام کیا کہ یہ نہ کہا جائے کہ اس نے اپنی قسم پوری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے کے 100 کوڑے لگے، انہوں نے ان کے رجوع کو بھی قبول کیا، اور قرآن میں یہ بڑی صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ وہ اواب تھے، وہ تو بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ اواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی معمولی سی بھی چیز ایسی ہو جائے
جو کہ اعلیٰ معیار کی نہ ہو تو آدمی تڑپ کے رجوع کرے. یہ وصف حضرت داؤد کے لیے بھی استعمال کیا گیا, حضرت سلمان کے لیے بھی استعمال کیا گیا, اور ان کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا. تو یہ جلیل القدر ہستی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی محبوب تھیں, اس کا اندازہ قرآن مجید کے ان کمنٹس سے کیا جا سکتا ہے. تو قرآن مجید نے اس داستان میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان اگر سلیم الفطرت ہو, پازیٹیو اپروچ ہو, خدا پہ بھروسہ کرنے والا ہو, اس کا ایمان پختہ ہو, تو بڑے سے بڑے مصائب بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے, اس کے ایمان کو نہیں ہلا سکتے, خدا سے اس کے تعلق کو ایسی جگہ نہیں لے جا سکتے جہاں پر شیاطین کو دراندازی کا موقع ملے, شیاطین کو یہ موقع ملے کہ وہ اس شخص کو گمراہ کریں. بلکہ ایک بندہ مومن صابر رہتا ہے, وہ ہر طرح کے حالات میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے, اور پھر اس کا رب اس کی دکھ, اس کی تکلیفیں, اس کے غم دور کر دیتا ہے. تو اس بات کا, اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے صبر بہت بڑی چیز ہے. یہ جنت میں داخلے کا بھی ذریعہ ہے, یہ بلندی درجات اور بے حساب اجر حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اور اگر میں عرض کروں کہ یہ جنت کا کنفرم ٹکٹ ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ حقیقی معنوں میں جنت کا کنفرم ٹکٹ ہے. اور جو 3-4 بڑے موٹے راستے ہوتے ہیں, شارٹ کٹ آپ کہہ لیجئے, کہ جنت میں داخلے کے اور بلندی درجات کے, صبر ان میں سے اہم ترین راستہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.